بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور ہائی کورٹ سے سلام پہنچے۔ دوستو، میں بہت آپ سے خوش ہوں کہ آپ ہمیشہ میری ویڈیو کو بہت لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ہزاروں اس کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں، تو تنقید بھی کرتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور ہم سب کا بیسیکلی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کریں۔ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کوئی خدمت کرے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی سجیشنز دے۔ دوستو، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے اینٹ کا جواب پتھر سے۔ جی ہاں، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے وزیر اعظم نے کل ہی اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے آپ نے۔ جی، سارے وزراء کو پارلیمنٹری کمیٹی اس کی بنی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے پارلیمانی خطاب کیا ہے۔ تو عمران خان نے کہا جی کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا اور چور ڈاکو ہیں، اور سیپیکر کو کہا کہ خبردار ان کو زرداری کو، سعد رفیق کو اور جتنے بھی یہ ہیں ان کو اسمبلی میں بھی آپ نے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نہیں بلانا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دوستو، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان ہے، اور سب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ جی وزیر اعظم ہے اور اس کی تقریریں سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں۔ جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے نا تو وہ مختلف طریقے ہوتا ہے، اپنا کتھارسس کر رہا ہوتا ہے، اس نے تنقید کرنا ہوتا ہے فیصلوں کے اوپر، اس نے بولنا ہوتا ہے، اس کو سارا اختیار ہوتا ہے وہ، اور سم ٹائم وہ حکومت کی اچھائی کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں پازیٹیو تنقید۔ ٹھیک ہے، تو جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے نا جی، تو اس کو کول مائنڈڈ ہونا چاہیے، بالکل کول مائنڈڈ ہو، اور وہ کوئی گرم بات نہ کرے جس سے اپوزیشن طیش میں آئے، کوئی برائی ہو، کوئی ایسی بات ہو۔ تو ادھر جب آپ کہیں گے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تو یہ دوستو اس سے پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات بگڑیں گے۔ تو حالات بگڑیں گے تو اگر آپ نے 5 سال رہنا ہے نا تو پھر آپ کا دور جو ہے نا کم ہوتا جائے گا۔ آپ نے اپوزیشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ احتساب کریں، احتساب کا علیحدہ ادارہ ہے، نیب ہے، وہ کر رہا ہے، نواز شریف کا کر رہا ہے، وہ جناب زرداری کا کر رہا ہے، اور لوگوں کا کر رہا ہے، حکومتی لوگوں کے بھی وہ کر رہا ہے، تو اس کو کرنے دیں۔ آپ کا کام ہے گڈ گورننس، بہترین گورننس دیں جس سے عوام کو ریلیف ملے، تکلیف نہ ملے، ریلیف ملے، تو آپ ایسی باتیں کریں۔ اور میں تو حیران ہوں، یہ بجٹ کے بعد اسمبلی چل ہی نہیں رہی۔ قومی اسمبلی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور روزانہ ہی اس کا اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو میں بتاؤں، جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے نا تو یہ اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے۔ آپ یقین کریں، کوئی ایم این اے میاں والی سے آ رہا ہے، کوئی سرگودے سے آ رہا ہے، کوئی سکھر سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی کے پی سے، وہ مفت نہیں آ رہے، وہ گورنمنٹ کے ٹیکسوں سے آتے ہیں۔ تو جب اسمبلی میں آتے ہیں، اسمبلی میں کوئی کام ہی نہ ہو، کوئی قانون سازی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو وہ ویسے ہی واپس چلے جائیں یا ملتوی ہو جائیں معمولی سی بات پہ۔ اب یہ دیکھیں، تیسرا اجلاس ہے بجٹ کے اوپر، جو تقریر ہے وہ جاری ہے اور وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ شور شرابہ ہوتا ہے، اور شور شرابہ کون کر رہا ہے؟ یہ پہلی دفعہ کہ حکومتی ارکان نہیں چلنے دے رہے۔ اپوزیشن ہے تو شور ڈالنا ہی ڈالنا ہے، واک آؤٹ بھی کرنا ہے، بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ حکومتی جو وزراء ہیں، وزراء ادھر چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے اسد سپیکر کہ بیٹھو بھائی، بیٹھو اپنی سیٹوں پہ بیٹھو، یہ کرو، وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو دوستو، اس میں یہ ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا، اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم اسمبلی کے اجلاس وغیرہ ایسے ٹی وی پہ دیکھتے تھے، اخباروں میں آتا تھا کہ جی یہ فخر امام سپیکر قومی اسمبلی نے یہ کر دیا، ملک معراج خالد نے یہ کر دیا، اس طرح ہمارے جو بڑے بڑے اچھے گزرے ہیں۔ سپیکر یہ ہوتا ہے کہ سر، وہ جب منتخب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا تو اکثریتی پارٹی سے ہے، حکومتی پارٹی سے ہے، لیکن جو ہی وہ حلف اٹھاتا ہے وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے اپوزیشن یا حکومت کے ممبر برابر ہوتے ہیں، وہ سب کو جو ہے نا ڈانٹ سکتا ہے۔ آپ مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو کہ وہ وزیر اعظم بھی اس کو مائی لاڈ اور سر کہہ کے پکار رہا ہوتا ہے، تو کتنی بڑی سپیکر کی عزت ہے۔ تو جب میں یہ دیکھتا تھا فخر امام کو، ملک معراج خالد کو،
تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش بڑا ہو کہ میں بھی سپیکر بنوں، قومی اسمبلی کا سپیکر بنوں، کیونکہ اس کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ انصاف کرتا ہے، وہ منصف ہوتا ہے۔ تو ادھر دیکھو دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے کل سپیکر کو خود کہا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ آپ نے ان مجرموں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو جو ہے نا اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نہیں بلانا، اور سپیکر نہیں بلا رہا، یہ سپیکر کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ابھی بھی حکومتی سپیکر سمجھ رہا ہے کہ میں حکومت کا سپیکر ہوں۔ وہ دونوں پارٹیوں کا سپیکر ہے، وہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہے، پورے ایوان کا سپیکر ہے، سب نے اس کو مائل آرٹ سارا اور یہ وہ کرنا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ جو روایات ہیں، جو قانون ہیں، جو رولز ہیں اس کو چلانے کے اسمبلی ایوان کو، اس کے مطابق چلے اور اس کو پروڈکشن آرڈر میں ان کو لائے۔ اور عمران خان کو چاہیے، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اب وزیر اعظم ہیں، کنٹینر سے اتر آئیں، نرم گفتگو کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، حسن اخلاق سے۔ ویسے تو وہ مدینہ کی ریاست کا بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہو۔ کوئی آپ کا ایک تھپڑ مارے ہو، آپ اس کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دیں، اور ابھی تک عمران خان نے فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں کیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کا امیج جو ہے وہ سافٹ امیج بنے۔ میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی، سافٹ امیج بنے۔ عمران خان بھی وزراء کو کہیں بھی آپ نے کول رہنا ہے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، مطمئن کرنا ہے لوگوں کو کام سے، نہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے اور اسمبلی میں ان کو نام بلاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سپیکر کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، وہ ملک مراج خالد جیسا سپیکر بنے، وہ فخر امام جیسا سپیکر بنے، وہ جناب یہ سپیکر اس طرح نہ بنے کہ کل اس کے خلاف بھی اب آوازیں آ رہی ہیں کہ عدم اعتماد کرو، تم استعفیٰ دو، یہ کرو۔ وہ غیر جانبدار ہے۔ سب سے بڑی سپیکر کی خوبی ہے کہ وہ منصف ہوتا ہے اور وہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ تو میرا صرف حکومت کو یہ امیج ہے کہ وہ سافٹ رہیں، وہ سخت بیہیویئر نہ اپنائیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ 5 سال اپنے پورے کر سکیں۔ لیکن ایسا اگر رویہ رہا تو پھر یہ حکومت جو ہے نا یہ اپنے دن پورے نہیں کر سکتی۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ دوستو، اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور کمنٹس آپ کیا کریں، آپ بھی سجیشن دیا کریں، تو بتائیں کہ میرا یہ عمران خان کو مشورہ کہ وہ سافٹ رہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، یہ میرا جو ویڈیو ہے یہ درست ہے، یا جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ درست ہے اینٹ کا جواب پتھر سے۔ تھینک یو، ویٹنگ فار یور کمنٹس۔ اوکے، اللہ حافظ۔